السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال الامام حسین بن علی علیہ السلام: اما بعد فإنه لم يشاقق الله ورسوله من دعا إلى الله عز وجل وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقد دعوت إلى الأمان والبر والصلة فخير الأمان أمان الله ولن يؤمن الله يوم القيامة من لم يخفه في الدنيا فنسأل الله مخافة في الدنيا توجب لنا أمانه يوم القيامة فإن كنت نويت بالكتاب صلتي وبري فجزيت خيرا في الدنيا والآخرة والسلام۔ درود پڑھیے محمد وآل محمد۔ خداوند تبارک و تعالی تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کا مکتوب نورانی و گرامی جو آپ نے قیام مقدس عاشورہ کے اثناء میں مرحلہ مکی کے اختتام و اتمام پر اور مکہ سے خروج کے بعد والی مکہ عمرو بن سعید کے امان نامہ کے جواب میں تحریر فرمایا، آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ والی مکہ عمرو بن سعید یزید کی جانب سے اسی وقت مقرر ہوا جب امام حسین علیہ السلام مکہ میں مدینہ سے مکہ میں تشریف لائے، اور وہیں پر یزید نے پہلے والی کو تبدیل کر کے اس کو مقرر کیا تاکہ امام کو مکہ میں روک کے رکھے، مکہ سے خارج نہ ہونے دے، باہر نہ جانے دے۔ اور جو یزید کا حکم تھا، دستور تھا، امام سے بیعت لینا یا دوسری صورت میں امام کو شہید کرنا، سر کاٹنا، یہ مکہ ہی کے لیے یزید نے حکم دیا ہوا تھا، اور بنو امیہ نے امام علیہ السلام کے لیے جو منصوبہ بنایا تھا وہ سب مکہ ہی کے لیے تھا۔ بنو امیہ کو یہ احتمال تھا پہلے سے، امام حسین علیہ السلام کے اعلان سے پہلے اور اہل کوفہ کے خط لکھنے سے بھی پہلے، بنو امیہ کو معلوم تھا کہ امام حسین علیہ السلام ممکن ہے کوفہ جا سکتے ہیں، چونکہ کوفہ تنہا جگہ تھی جہاں پر اہل بیت علیہ السلام کے حامی موجود تھے۔ حجاز میں یہ حمایت موجود نہیں تھی۔ حجاز علی علیہ السلام کے مخالف تفکر رکھنے والے لوگوں کا گڑھ تھا، اس لیے عبداللہ ابن زبیر کو حجاز میں مکہ مدینہ طائف میں پذیرائی ملی، حمایت ملی، لیکن امام حسین علیہ السلام کو مکہ مدینہ اور طائف اور گرد و نواح سے کوئی حمایت نہیں ملی۔ اور امام علیہ السلام کی حمایت کا مرکز کوفہ تھا، اس لیے انہیں پہلے سے معلوم تھا کہ کوفہ کی طرف رخ ہو سکتا ہے، لہٰذا مکہ میں ہی امام کو روک کے رکھا جائے۔ امام علیہ السلام نے مکہ میں اس وقت تک قیام فرمایا جب تک
مکہ میں حج کا موسم آ گیا، اپنی دعوت دی اور لوگوں کو اپنی حمایت و نصرت کے لیے بلایا۔ 4 مہینے لگ بھگ اور کچھ دن مکہ میں قیام فرمایا، اور پھر عین حج کے دن 8 ذی الحجہ کو مکہ ترک کرنے کا اعلان کر دیا اور پھر مکہ سے خارج ہو گئے۔ عامر بن سعید کی پہلی کوشش یہ تھی کہ امام کو مکہ میں روکا جائے، لہٰذا اس نے پہلے ایک مسلح دستہ بھیجا تاکہ امام کو اسلحہ کے زور پر، تلوار کے زور پر امام کو اور امام کے ہمراہ کاروان کو مکہ میں روکا جائے۔ جب اس میں ناکامی ہوئی، اور وہ ناکامی بھی امام کی تدبیر کی وجہ سے ہوئی، امام علیہ السلام نے جس طرح سے مکہ سے خروج کا جو وقت مقرر کیا ہوا تھا اور جو انداز اپنایا تھا اور جو تدبیر کی تھی، اس کے مقابلے میں بنو امیہ کی تدبیر ناکام ہو گئی، اور وہ نہ اسلحہ کی مدد سے اور نہ کسی اور دباؤ سے امام کو روک نہیں پائے، اور امام مکہ سے باہر تشریف لے گئے۔ جب مکہ سے باہر تشریف لے گئے حدود مکہ سے، تو دوسری کوشش کی مکہ واپس لوٹانے کی، اور دوسری کوشش کی نوعیت مختلف تھی۔ اب مسلح دستہ نہیں بھیجا بلکہ سفارتی وفد بھیجا، اور اس سفارتی وفد میں ایک فریق اہل بیت بنو ہاشم سے لیا، امام حسین علیہ السلام کے خاندان سے اعتمادی شخص لیا، اور ایک اپنا بھائی بھیجا جناب عبداللہ ابن جعفر، انہیں بھیجا۔ چونکہ اس کوشش میں عامر ابن سعید سے زیادہ عبداللہ ابن جعفر کی یہ خواہش تھی کہ امام علیہ السلام کی جان بچائی جائے، خاندان بچایا جائے، اور بنو امیہ جو کچھ سوچ رہے ہیں وہ نہ ہو امام کے ساتھ۔ عبداللہ ابن جعفر کو علم تھا، آگاہ تھے کہ نتیجہ اس کا کیا ہونے والا ہے، اس لیے وہ ہمدردی کے طور پر چاہتے تھے کہ امام علیہ السلام نہ کوفہ جائیں اور نہ کہیں اور کسی طرح کوئی بیچ کا راستہ نکال کے معاملہ یہیں پہ حل کر دیا جائے۔ لہٰذا انہوں نے پہلے ایک خط امام علیہ السلام کو لکھا مدینہ سے، اور اپنے فرزند کے ہاتھ امام تک پہنچایا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے سنا ہے آپ مکہ سے نکلنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور میری یہ خواہش ہے کہ آپ مکہ سے نہ نکلیں، میرے آنے تک مکہ ہی میں رہیں، میں آ کر حکومت سے آپ کے لیے امان نامہ لوں گا، آپ کے لیے، آپ کے خاندان کے لیے، آپ کے جان و مال کے لیے۔ اور انہوں نے ایسا ہی کیا، وساطت کر کے عمرو بن سعید والی مکہ سے یہ امان نامہ لے لیا، اور لے کر خود بھی گئے، اور عمرو بن سعید کا بھائی یحییٰ ابن سعید جو والی کا بھائی تھا وہ بھی ساتھ روانہ ہوا۔ انہوں نے یہ خط امام علیہ السلام کو پڑھ کے سنایا، دیا نہیں امام کو، بلکہ یحییٰ ابن سعید نے پڑھ کر امام کو سنایا والی مکہ کی طرف سے۔ اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ ہم آپ کو اس ارادے سے باز رہنے کی تلقین کرتے ہیں یا نصیحت کرتے ہیں کہ آپ اس راہ میں نہ جائیں۔ اور دوسری بات اس میں یہ لکھی تھی، ناصحانہ انداز میں گستاخانہ بات کی تھی کہ آپ امت میں شقاق اور تفرقہ ڈال رہے ہیں، اور امت میں تفرقہ مت ڈالیے، لہٰذا آپ یہیں مکہ میں قائم رہیں۔ اور تیسری بات یہ لکھی تھی کہ آپ واپس مکہ آ جائیں، ہم آپ کی جان و مال کی حفاظت کی ضمانت دیتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ لکھی تھی اس میں کہ ہم آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، بلائی سے پیش آئیں گے، نیکی سے پیش آئیں گے، دوستانہ تعلقات رکھیں گے، آپ کو کوئی تکلیف بھی نہیں پہنچے گی، اس لیے آپ مکہ واپس آ جائیں۔ اب اتنے دلائل اگر انسان کو میسر آ جائیں، مہیا ہو جائیں، آپ اپنے آپ کو سوچیں کہ ایسی صورتحال میں اگر حکومت کی جانب سے آپ کو، کسی بھی حکومت کی جانب سے، اپنی حکومت کی جانب سے، ضلعی حکومت کی جانب سے، صوبائی حکومت کی جانب سے، وفاقی حکومت کی جانب سے، کسی اور ملک کی حکومت کی جانب سے
اگر اتنے وعدے آپ کو دے دیے جائیں کہ آپ آ جائیں، آپ کا خیال رکھا جائے گا، آپ کو تحفظ دیا جائے گا، آپ کی حفاظت کا سارا انتظام اور بندوبست کیا جائے گا، آپ کے ساتھ تعاون کیا جائے گا، آپ کو عزت و احترام دیا جائے گا، آپ محترم رہیں گے، آپ کو ہر طرح کا وہ اعزاز ادب رکھا جائے گا، مراعات جو آپ چاہتے ہیں، اور آپ واپس آ جائیں۔ آپ خود اپنے بارے میں سوچیں کہ ایسی صورتحال میں انسان کے ساتھ جب اتنا حکومت کی طرف سے نرم رویہ ہو تو پھر بھی انسان اس حکومت پہ اعتماد نہ کرے اور اپنا راستہ جاری رکھے۔ امام حسین علیہ السلام نے اس خط کا جواب دیا، سب سے پہلے اس گستاخی کا جواب دیا، توہین کا، جس میں انہوں نے امام علیہ السلام کی طرف یہ نسبت دی کہ آپ قوم میں تفرقہ ڈال رہے ہیں، شقاق ڈال رہے ہیں، افتراق ڈال رہے ہیں، قوم کو تقسیم کر رہے ہیں، مسلمانوں کو تقسیم کر رہے ہیں، چونکہ اکثریت مسلمانوں کی، بلکہ اکثریت سے بھی بڑھ کر تمام مسلمان یزید کی حکومت میں مطمئن ہیں، چونکہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، کسی نے کوئی آواز نہیں اٹھائی، کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا، کسی نے کوئی ہڑتال نہیں کی، کسی نے کوئی ریلی نہیں نکالی، کسی نے کوئی جلسہ نہیں کیا، کسی نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تمام مسلمان سلطنت کے تمام شہروں میں، تمام علاقوں میں ایک ہی کیفیت تھی، لوگ خاموش تھے، یا بڑھ بڑھ کر یزید کو مبارکباد دے رہے تھے، حکومت نئے حاکم کو حکومت کی مبارکباد دے رہے تھے، یا کم از کم ان کا رویہ یہ تھا کہ خاموش تھے، کچھ بھی نہیں کر پا رہے تھے۔ ایسے میں فقط ایک آواز اٹھی امام حسین علیہ السلام کی جانب سے کہ میں یزید کی حکومت کو قبول نہیں کرتا، اس کی بیعت نہیں کرتا، اور یوں نہیں کہ فقط بیعت نہیں کرتا، مسئلہ بیعت کا نہیں تھا، یزید کی حکومت کو تسلیم ہی نہیں کرتا، نہ خود اس کو مانتا ہوں اور نہ مسلمانوں پر حق حکومت اس کو دیتا ہوں، اور اس کی حکومت کو جاری رکھنا بھی میرے لیے یہ بھی گوارا نہیں ہے۔ اگر میں بیعت نہ کروں اور یہ مجھے کچھ بھی نہ کہیں اور میں اسی پر خوش رہوں کہ میں نے تو بیعت نہیں کی، لیکن لوگوں پر اگر حکومت کرنا چاہتا ہے میرے علاوہ، حسین ابن علی کے علاوہ، اگر یہ دوسروں پر حکومت کرنا چاہتا ہے تو بے شک کرے، اس پر مجھے اعتراض نہیں ہے، نہ یہ بھی مجھے قبول نہیں ہے۔ اور امام کو اس ارادے سے، مزاحمت و مقاومت و مخالفت حکومت کے اس ارادے سے باز رکھنے کے لیے ہر طبقے نے کوشش کی، جتنے اس وقت کے سماجی، اجتماعی، دینی، مذہبی طبقات تھے، ان سب نے اپنے تئیں کوشش کی، اور ہر ایک کو امام علیہ السلام نے جواب دے دیا، انکار کیا اپنے اپنے انداز میں۔ جو امام کے ساتھ ہمدردانہ خیالات اور احساسات لے کر آئے انہیں اس انداز سے جواب دیا، جو خیر خواہانہ انداز سے بات کرتے تھے انہیں اس طرح سے جواب دیا۔ ان میں امام علیہ السلام کے بھائی بھی محمد ابن حنفیہ بھی ہیں، انہوں نے بھی اپنی سی کوشش کی اور بھرپور کوشش کی امام علیہ السلام کو روکنے کے لیے کہ آپ اس میں شامل نہ ہوں۔ عبداللہ ابن جعفر ہیں، اور امام علیہ السلام کے دیگر بھائی بھی ہیں جن کے نام عموماً کسی تذکرے میں نہیں آتے۔ ویسے تو آپ سب کے ذہنوں میں ہے کہ علی علیہ السلام کے 18 بیٹے تھے، لیکن 8 کے بھی نام کسی کو نہیں آتے۔ اہل سنت کو 2-3 کے نام آتے ہیں جو خلفاء کے نام کے مطابق ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ علی علیہ السلام کے یہی 3 بیٹے تھے۔ آپ کو 2-3 بیٹوں کے نام آپ کو بھی آتے ہیں، باقی سارے ان کا کوئی ذکر نہیں ہے، نہ مجالس میں ذکر ہے، نہ تذکروں میں ذکر ہے، نہ سیرتوں میں ذکر ہے، اور خصوصاً اس موقع پر سارے موجود تھے۔ شاید ایک بھائی وفات ہو چکی تھی ان کی، امام حسین علیہ السلام کی، اور باقی سارے بھائی کربلا کے موقع پر موجود تھے۔ اب ان میں سے کتنے امام کے ساتھ تھے، کتنے امام کو روک رہے تھے، اور کتنے امام کے ہمراہ نہیں تھے، کتنے معذور تھے، اب یہ تاریخ مطالعہ کوئی کرے گا تو اس کو معلوم ہوگا، کوئی پڑھے گا تو اسے پتہ چلے گا۔ امام علیہ السلام کے باقی بھائیوں نے بھی کوشش کی روکنے کے لیے، مدینہ میں جو تھے، جو مکہ بھی نہیں آئے امام کے ساتھ اور کربلا بھی نہیں آئے، انہوں نے مدینہ میں ہی امام کو روکنے کے لیے مشورہ دیا۔ بلکہ ایک بھائی نے تو ایک ماجرا بھی سنا دیا اور کہا کہ میں نے خود سنا ہے یہ
بابا علی سے سنا ہے میں نے، ظاہراً اس طرح سے روایت ہے کہ ایک وقت آئے گا میرا بیٹا حسین قتل ہو جائے گا، اور اس طرح جب بھائی نے امام کو یہ ماجرا سنایا تو امام علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ناقص سنا ہوا ہے، میں پورا سناتا ہوں آپ کو، اور امام علیہ السلام نے وہ سارا ماجرا پورا سنا دیا انہیں کہ یہ میں نے بھی سنا ہوا ہے، اور اس کی سند بھی بتا دی کہ میں نے کس سے سنا ہے۔ اس طرح کے مختلف طبقات نے امام کو اس ارادے سے دور رہنے کے لیے پوری کوشش کی، اور جو امام علیہ السلام کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے لیکن ہم فکر نہیں تھے، اس وقت کی برجستہ شخصیات جیسے عبداللہ ابن عباس، جیسے عبداللہ ابن عمر، جیسے عبداللہ ابن زبیر، اور اس سطح کی اور بہت ساری شخصیات، انہوں نے بھی باری باری اپنے تہیں امام کو اس ارادے سے منصرف کرنے کے لیے پوری کوشش کی، لیکن کسی کی بات کا امام پر کوئی اثر نہیں تھا، اور امام نے لیا نہیں اثر، ہر ایک کو موقع کے اوپر قانع کر دیا کہ آپ ان کے لیے دعا کی، لیکن فرمایا میں نے جو سوچا ہے، جو مجھے کرنا ہے، انجام دینا ہے، وہ میں انجام دوں گا، اور ایسا ہی تھا۔ اور سب سے زیادہ امام کو اس اقدام سے روکنے کے لیے حکومت وقت نے، یزید کی حکومت اور یزید کے والیوں نے، جو مختلف علاقوں میں مختلف ولایتوں میں تھے، جیسے مدینے کا والی تھا، بعد میں مکہ کا والی بھی یہی بن گیا، اور پھر دیگر جو سلسلے تھے، انہوں نے امام علیہ السلام کو ہر قیمت پر روکنے کے لیے کوشش کی، اور امام علیہ السلام اپنی ایک بات پر مصر تھے کہ یہ قیام میری ماموریت ہے، یہ میرا فریضہ ہے، یہ میرے اوپر واجب ہے، اور یہ مجھے ہر صورت پر یہ قیام انجام دینا ہے۔ یہ ایک پہلو تھا اس کا، اور یہ خط بھی والی مکہ کا اسی سلسلے کا ایک حصہ تھا کہ امام علیہ السلام کو اس اقدام سے اور اس انجام سے روکا جائے۔ اب یہاں پر انہوں نے امام علیہ السلام کو یہ کہا کہ آپ شقاق ڈال رہے ہیں، تفرقہ ڈال رہے ہیں۔ یہ حکومتی نظریہ بھی تھا، اور یہ امام کے مقابلے میں جو اس وقت گروہ تھے، جو احزاب تھیں، جو شخصیات تھیں برجستہ نمایاں، ان کے بھی تاثرات یہی تھے کہ آپ کے اس اقدام سے امت میں تفرقہ پڑ رہا ہے، اتحاد امت پارا پارا ہو رہا ہے، اتحاد یزید کی حکومت پر، معاویہ کی حکومت پر اتحاد تھا سب کا، وہ اتحاد یزید کی حکومت میں منتقل ہو گیا، اور اب امام علیہ السلام یزید کی بیعت کا انکار کر کے ان لوگوں کے حکومتی نظریے کے مطابق اور حکومت کے حامیوں کے نظریے کے مطابق امام اتحاد امت کو توڑ رہے ہیں، شقاق ڈال رہے ہیں۔ اس کا جواب امام علیہ السلام نے دیا کہ آپ مجھے تفرقے اور شقاق پر متہم کر رہے ہو، جبکہ میں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، رسول اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں، میں عمل صالح بجا لا رہا ہوں، اور میں اپنے آپ کو مسلمانوں میں سے سمجھتا ہوں، اور اس کے باوجود آپ مجھے کہہ رہے ہو کہ میں امت سے علیحدہ ہو کر، دین سے علیحدہ ہو کر اور اسلام سے علیحدہ ہو کر کوئی کام کرنے جا رہا ہوں۔ حکومتی پروپیگنڈا مشینری نے یہ لوگوں کو پروپیگنڈے سے اور تبلیغات سے، اس وقت کی جو میڈیا تھا، اس وقت کا جو انداز تھا ان کے پاس، زیادہ تر ممبر تھا، زیادہ تر نماز جمعہ ہے، زیادہ تر خطبے تھے، اور زیادہ تر جو بنو امیہ کے اپنے سرکاری خطیب تھے، سرکاری ان کے راوی تھے، ان کے ذریعے سے یہ تأثر انہوں نے قائم کیا۔ ایک اور جو پہلو ہے اس کا کہ امام علیہ السلام نے مکہ میں 4 مہینے مسلسل قیام کیا، اور صبح و شام لوگوں کو دعوت دی، خاموش نہیں رہے، صرف ٹائم نہیں گزارا، بلکہ مسلسل امام علیہ السلام لوگوں کو اس عمل کی دعوت دیتے رہے، حکومت کی مخالفت، حکومت کے خلاف مزاحمت، حکومت کے خلاف قیام، حکومت کا انکار، یزید کا فساد اور حکومت کا فساد لوگوں کو بتاتے رہے، اور لوگوں کو ان کی ذمہ داریاں، مسلمانوں کو ان کی ذمہ داریاں بھی بتاتے رہے، اور اپنا ارادہ و عزم بھی بیان کیا کھول کر کہ میں بھی کیا چاہتا ہوں، میں کیا کرنے والا ہوں۔
لیکن مکہ سے ایک فرد بھی امام علیہ السلام کے ہمراہ شامل نہیں ہوا. نمازیں انہوں نے ساری امام کے ساتھ پڑھی، امام کے پیچھے پڑھی، التماس دعا امام سے کراتے تھے، گفتگو امام کے ساتھ کرتے تھے. امام زیادہ تر وقت حرم میں گزارتے تھے، کعبہ میں، اور زائرین بھی اور حاجی بھی اور مقیمی لوگ بھی جب انہیں وقت ملتا تو امام علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھتے، گفتگو کرتے، سوال و جواب ہوتا. لیکن امام علیہ السلام نے جب اعلان کیا کہ اب میں مکہ سے جا رہا ہوں عراق کی جانب، اس میں شامل نہیں ہوئے. کیوں شامل نہیں ہوئے؟ لوگوں کو کیا مشکل تھی؟ مسلمانوں کو کیا رکاوٹ تھی؟ ان کے ذہنوں میں حکومتی مذہب، حکومتی دین بیٹھا ہوا تھا. مذہب تھا لیکن ان لوگوں کا مذہب جو یہ انہیں بتایا ہوا تھا کہ یزید کی حکومت میں لوگوں کی خاموشی کا مطلب اتحاد امت ہے. اس کی تفسیر وحدت امت کر رہے تھے. یہ وحدت ہے امت کے اندر. یزید کی فاسد حکومت پہ خاموشی، اس کو وحدت سمجھ رہے تھے. اور اس وحدت کو توڑنا یہ گناہ ہے، یہ جرم ہے. اس وحدت کو ختم کرنا وہ خلاف اسلام و خلاف دین قرار دے رہے تھے. اس وقت کے فقہاء، اس وقت کے علماء، اس وقت کے برجستہ لوگ، اس وقت کے دیندار، ان کے نزدیک امام حسین علیہ السلام جو کام کرنے جا رہے ہیں وہ نقصان پہنچانے جا رہے ہیں. نعوذ باللہ، امت کو نقصان پہنچانے جا رہے ہیں، یہ وحدت توڑ رہے ہیں. اس کا نام انہوں نے وحدت رکھا ہوا تھا. یہ دین انہیں سمجھایا گیا تھا، تلقین کیا گیا تھا، اور جس کے متعلق عشرہ اول میں مفصل بات کی ہے کہ بنو امیہ نے باقاعدہ طور پر ایسا ادارہ بنا کر اس ادارے کے ذریعے سے جعلی روایات گھڑ کے رسول اللہ سے منسوب کر کے یہ تشہیر کی ہوئی تھی کہ فاسد حاکم اور فاسد حکومت، ظالم حاکم اور ظالم حکومت، حکمران جتنا بھی فاسد ہو، جتنا بھی غلط ہو، مسلمان کو حق نہیں بنتا کہ اپنے حاکم کے خلاف بات کرے، اپنے حاکم کے خلاف سوچے، اپنے حاکم کے خلاف کوئی اقدام کرے. اور ان روایات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جہنم میں جائے گا وہ مسلمان جو کسی بھی فاسد، ظالم، جبار اور جائر حکمران کے خلاف آواز اٹھائے گا. ایسا مسلمان جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا، عذاب شدید ہوگا اس کو. خب یہ لوگوں کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا، بہت پہلے، یزید کی حکومت سے بہت پہلے یہ تعلیم نصاب کے طور پر لوگوں کو دے دی گئی تھی اور لوگوں نے پڑھ لی تھی، سب نے پڑھ لی تھی. جو بھی یزید اور بنو امیہ کی فاسد حکومت پہ چپ بیٹھا ہوا تھا اس نے یہی نصاب اور یہی دین پڑھا ہوا تھا، اور یہی دین بعد میں مسلمانوں کا دین بن گیا، رسمی دین بن گیا، رائج دین بن گیا. اللہ کا دین یہ نہیں تھا، رسول اللہ کا بھی دین یہ نہیں تھا، اہل بیت کا بھی دین یہ نہیں تھا، صحابہ کا بھی یہ دین نہیں تھا. صحابہ کا بھی یہ دین نہیں تھا کہ فاسد حکمران کے خلاف آواز نہیں اٹھانی، بلکہ صحابہ تو ان حکمرانوں کے خلاف بھی بول پڑتے تھے جنہیں وہ فاسد نہیں سمجھتے تھے اور وہ کوئی غلطی کرتے تھے. صحابہ تو ان کے مقابلے میں بھی چپ نہیں رہتے تھے. اب خلفاء کے بارے میں تو صحابہ کو کوئی شک نہیں تھا، وہ تو انہیں غلط نہیں سمجھتے تھے. صحابہ کے نزدیک خلفاء راشدین بہترین حکمران ہیں. لیکن آپ صحابہ ہی کو دیکھیں، وہ خلفاء کے زمانے میں کتنا خلاف بولتے تھے خلفاء کے. جب انہیں محسوس ہوتا کہ خلیفہ کی جانب سے کوئی قدم ایسا اٹھایا جا رہا ہے جو لوگوں کو محسوس ہوتا غلط ہے تو وہ چپ نہیں رہتے تھے، فوراً بولتے تھے، ٹوکتے تھے. یہ ہر خلیفہ کے دور میں یہ کام ہوا ہے. جہاں پر وہ محسوس کرتے تھے وہ بول پڑتے تھے. وہاں تک یہ دین نہیں تھا. بعد میں یہ دین ترویج ہوا کہ فاسد، ظالم، جابر حکومتوں کے خلاف آواز اٹھانا یہ ناجائز ہے. اور یہ بعد میں تمام مسالک اور تمام مذاہب کا دین بن گیا. ویسے فرقے بن گئے، جیسے شیعہ سنی فرقے بن گئے، لیکن دونوں کا یہ دین ایک ہی تھا. شیعہ کا بھی یہی دین بن گیا کہ ظالم، فاسد، جبار حکمران کے خلاف آواز نہیں اٹھانی، جائز نہیں ہے.
فاسد حکومت کی اطاعت کرنی ہے، فاسد حکومت کی پیروی کرنی ہے، فاسد حکومت کا معاون بننا ہے۔ یہ شیعہ نے بھی یہ سیکھ لیا، سنی نے بھی سیکھ لیا، پھر صدیاں اسی دین پر گزری ہیں، آج تک اسی دین پر لوگ قائم ہیں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے عرب فاسد حکمران کن پر حکومت کر رہے ہیں؟ مسلمانوں پر۔ ان عرب ریاستوں میں شیعہ سنی دونوں رہتے ہیں، کوئی بولتا ہے؟ اب انہوں نے اتنا ذلت آمیز قدم اٹھایا ہے، اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے، کسی نے آواز اٹھائی ہے؟ وہی دین تمام ممالک کے اندر، تمام مسالک کے اندر، تمام فرقوں کے اندر، جھگڑا صرف رسومات کا ہے، بلکہ اصل دین سب کا ایک ہے، شیعہ سنی کا ایک دین ہے۔ اطاعت ظالم حکمران کی، اطاعت جابر حکمران کی، اطاعت یزید وقت کی اطاعت، یہ تمام کا مذہب بن گیا ہے، اور یہی امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں بنا دیا تھا، اور اسی کے خلاف امام نے قیام کیا، اسی کے خلاف لوگوں کو دعوت دی۔ امام علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا، نہ مکہ و مدینہ کے سنیوں نے دیا، نہ کوفہ و بصرہ کے شیعوں نے دیا ساتھ، نہیں دیا، نہیں آ پہنچے، امام کے ساتھ نہیں آئے۔ امام کے مقابلے میں جب انہیں بلایا گیا ان میں سے پہنچ گئے، لیکن امام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے۔ ایک اور لوگوں کے ذہنوں میں جو بات تھی امام حسین علیہ السلام کے متعلق، وہ یہ کہ امام حسین ایک متنازع شخصیت بن چکے ہیں، حکومت کی مخالفت کر کے، یزید کی مخالفت کر کے، بیعت کا انکار کر کے، جس طرح علی علیہ السلام پہلے سے ایک متنازع شخصیت قرار دیے گئے۔ رسول اللہ کی رحلت کے فوراً بعد امیر المومنین کو کیوں حاکم کے طور پر قبول نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ متنازع شخصیت ہیں۔ کیوں متنازع ہیں؟ اس لیے کہ ان کے اوپر بہت سارے لوگ اتفاق نہیں رکھتے، انہوں نے جنگوں میں مختلف قبائل کے لوگ مارے ہیں، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، جنگ خندق میں۔ کون سا عرب خاندان ہے جس کا فرد علی کے ہاتھوں قتل نہ ہوا ہو؟ مشرک فرد، کافر فرد، دشمن رسول اللہ کا علی کے ہاتھوں نہ مرا ہو؟ سب کے دل میں کینہ تھا، ان کو یاد تھے یزید کو اتنے عرصہ بعد اپنے بدر کے مقتولین کا درد یزید کے دل میں تھا، اور اس نے امام حسین علیہ السلام کا سر جب اس کے سامنے رکھا گیا، اس نے توہین و گستاخی کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا تھا کہ اگر بدر کے ہمارے اشیاخ و بزرگ جو مارے گئے وہاں پر وہ زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے ان کا انتقام لے لیا ہے، میں نے حساب برابر کر دیا ہے، تو وہ مجھے کہتے یزید تیرا ہاتھ سلامت رہے۔ اس وقت تک اس کے دل میں یہ بات تھی، تو رسول اللہ کے زمانے میں تو زیادہ تھی۔ اس لیے علی علیہ السلام کو کہا گیا یہ متنازع ہیں۔ علی علیہ السلام کی متنازع ہونے کی ایک اور وجہ بھی تھی، اور وہ تھی صراحت۔ علی علیہ السلام کے لہجے میں صراحت تھی، اتنی صراحت تھی کہ پہلے تو 25 سال امیر المومنین کو متنازع قرار دے کر اپنے حق سے باہر رکھا گیا کہ متنازع شخصیت ہے، یہ جو ہی حکومت میں آئیں گے لوگوں کے اندر انتشار پھیل جائے گا، اختلاف پھیل جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ جب امیر المومنین جو ہی زمام اقتدار سنبھالی تو وہی باتیں ہونے لگیں۔ مسلمانوں کے اندر سے ہی گروہ اٹھ کے، پہلے جمل کے لوگ، پھر دوسرے، پھر تیسرے، ایک ایک کر کے علی علیہ السلام کے مقابلے میں آنا شروع ہوئے۔ اس وقت کا ایک بہت ماہر سیاستدان، سیاسی مشیر اور سیاسی مشاور، سیاسی ایڈوائزر مغیرہ ابن شعبہ، یہ شخصیات ساری اس زمانے کے اسلام کے حقائق کو سمجھنے کے لیے ان کرداروں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ بہت گھاک سیاسی آدمی تھا، مختلف علاقے کے والیوں کی ولایت بھی ان کو دی گئی، خلفاء کے دور میں مختلف علاقوں میں یہ والی کے طور پر رہے، اور انہوں نے جب امیر المومنین علیہ السلام نے حکومت سنبھالی تو مغیرہ نے آ کر امیر المومنین کو چند مشورے دیے۔ ایک مشورہ دیا کہ معاویہ کو معزول نہیں کرنا ورنہ آپ کی حکومت نہیں چل سکتی۔ اسی طرح چند اور مشورے دیے، اور ان تمام مشوروں کو امیر المومنین نے رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، اور اس کے خلاف اقدام کیا۔ مغیرہ نے جا کر
ایک میٹنگ میں اعلان کر دیا سب کے سامنے کہ امیر المومنین کی حکومت چلتی مجھے نظر نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ وجہ جو بیان کی بڑی خوبصورت ہے. وجہ یہ تھی کہ حاکم عدالت پسند ہے، حاکم عدالت پرست ہے، عادل ہے، حاکم عدالت پہ سخت ایمان رکھتا ہے اور قائم ہے، اور عدالت کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. اور امت اور عوام اور لوگ یہ کسی اور مزاج کے ہیں، یہ عدالت پسندی کے مزاج کے نہیں ہیں. اور جب حاکم عدالت پسند ہو جائے اور عوام اور رعیت عدالت سے ہٹ کر کسی اور مزاج کی ہو جائے تو ان میں آپس میں بنے گی نہیں. اور یہی ہوا. امیر المومنین نے جو بھی قدم اٹھایا وہ لوگوں پہ بہت ناگوار گزرا، گران گزرا. اگر کسی کو معزول کیا لوگوں پہ ناگوار گزرا، اگر کوئی فیصلہ کیا وہ لوگوں پہ ناگوار گزرا. جنہوں نے بیعت کی تھی بیعت توڑ دی، بیعت توڑ کر امیر المومنین کو چھوڑ دیا، ترک کر کے چلے گئے. امیر المومنین دوسرے مخالفین سے، دشمنوں سے جا ملے، شام میں چلے گئے، معاویہ کے دفتر میں چلے گئے، جا کر باقاعدہ وہاں سے وظیفے لگوا لیے امیر المومنین سے. یہ تاریخ آپ پڑھیں کتنے لوگ امیر المومنین سے ٹوٹ کر امیر المومنین کے ساتھی، امیر المومنین کی بیعت کرنے والے، امیر المومنین کے حامی، کتنے لوگ امیر المومنین سے ناراض ہو کر، چھوڑ کر اور مخالف بن کر دشمنوں سے جا ملے. جنگ جمل میں بھی ان کی ایک بڑی تعداد انہی کی تھی جو امیر المومنین کے ساتھی بنے، پھر ناراض ہو کر چھوڑ کر چلے گئے، مخالف بن گئے. جنگ نہروان میں سب طبقہ، سب جتنے بھی افراد تھے یہ سارے امیر المومنین کے ساتھی تھے. اپنے خوارج یہ امیر المومنین کی فوج کا حصہ تھے، یہ سب کے سب امیر المومنین کے ساتھ تھے. ناراض ہو کر ٹوٹ کر امیر المومنین کے دشمن بنے اور امیر المومنین کے دشمنوں کے ساتھ جا کر مل گئے. اور جنگ صفین میں بھی بہت سارے ایسے تھے جو امیر المومنین سے ٹوٹ کر کوفہ سے دمشق چلے گئے، وہاں جا کر مل گئے. کیوں چلے گئے؟ امیر المومنین کا رویہ. شہید مطہری نے ایک کتاب لکھی ہے جاذبہ و دافع علی. امیر المومنین کی دو خوبیاں، امیر المومنین کی دو فضیلتیں، امیر المومنین کے دو اعلیٰ اوصاف. ایک امیر المومنین کا جاذبہ یعنی کشش، ایک کرائزما تھا امیر المومنین کے اندر، ایک ایسی کشش تھی امیر المومنین کی ذات کے اندر، شخصیت کے اندر، جو مومن کو، جو پاکیزہ فطرت والے کو کھینچ لیتی تھی. جس طرح رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر مومن کو ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیا جائے، اے علی مومن کبھی آپ سے نفرت نہیں کرے گا، بغض نہیں رکھے گا. اور اگر منافق کو ساری دنیا دے دی جائے کبھی آپ سے محبت نہیں کرے گا. یہ رسول اللہ کا بیان کردہ پیمانہ ہے جو اہل سنت کی کتابوں میں ہے، شیعہ کتابوں میں بھی ہے. خوب امیر المومنین کے اندر کشش اتنی تھی کہ ہر سالم الفطرت انسان امیر المومنین کی کشش میں آ جاتا تھا، مقناطیس کی طرح. اور جس کی فطرت میں کھوٹ ہوتی تھی وہ امیر المومنین سے بہت بیزار ہوتا تھا، دور ہو جاتا تھا، امیر المومنین کا دشمن بن جاتا تھا. چونکہ امیر المومنین میں ایک اور بھی طاقت تھی، اور وہ طاقت تھی دافعہ. کفر، شرک، بدعملی، نفاق، اس کو اپنے آپ سے دور کرنا. ہم اس انسان کو بہترین انسان کہتے ہیں کہ مومن بھی اس کے دوست ہوں، فاسق بھی اس کے دوست ہوں. ہم خود بھی اپنے دوستوں کی لسٹ نکالیں تو دیکھیں کتنے مومن ہیں، کتنے فاسق ہیں، کتنے فاجر ہیں. مجھے یاد آتی ہے ایک مومن کی بات. وہ کسی محفل میں یہیں لاہور میں بتا رہے تھے کہ اپنے دوست کے بارے میں کسی نے ان کے دوست کے اوپر کوئی تنقید کی کہ آپ کا دوست ایسا ہے، تو انہوں نے اپنے دوست کے دفاع میں کہا کہ مجھے کہنے لگے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہیں. میرا دوست اتنا باتقوی انسان ہے کہ پورے ماہ مبارک رمضان میں ایک دن بھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاتا.
ماہ رمضان میں بالکل شراب چھوڑ دیتا ہے، یہ اس انسان کی غیبت کر رہے ہیں. یعنی باقی سارا سال وہ پانی نہیں پیتے، پانی کی جگہ شراب پیتے ہیں اور ماہ رمضان میں چھوڑ دیتے ہیں. تو انہوں نے خوبی کے طور پر میرے سامنے بیان کیا. شاید اور بھی چند افراد ہیں یہاں نظر آ رہے ہیں مجھے جن کے سامنے یہ بات ہوئی تھی. وہ مومنین اپنے دوستوں میں ذرا نگاہ دوڑائیں، کون کون آپ کا دوست ہے. اور فاسق، فاجر، منافق، بدکار، بدعمل، حرام خور علی کی کشش میں نہیں آ سکتا، چونکہ علی میں دو طاقتیں ہیں، دو کرنٹ ہیں علی میں. ایک سالم فطرت کو اپنی محبت میں کھینچ لیتی ہے یہ کشش، اور دوسرا منافق کو جھٹک کے پٹخ دیتی ہے. فاسق و فاجر کو امیر المومنین جذب نہیں کرتے. جن کو حرام خوری کی عادت ہے، جن کو بیت المال کھانے کی عادت ہے، جن کو فسق و فجور کی عادت ہے، یہ امیر المومنین کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتے. خوب امیر المومنین کا یہ رویہ تھا جس وجہ سے امیر المومنین ہو گئے متنازع آدمی. یہ شفافیت، یہ امیر المومنین کا دو ٹوک لہجہ، فصل القول و فصل الخطاب، یہ آپ نے سنا ہوگا، یہ لفظ کہیں پڑھا ہوگا، کسی تقریر میں مجلس میں سنا ہوگا. فصل القول الفصل، فصل القول یا فصل الخطاب. فصل الخطاب یعنی فیصلہ کن بات، جس میں حق حق ہو جائے، باطل باطل ہو جائے، لگی لپٹی بات نہ ہو، ڈپلومیسی نہ ہو، گول مول بات نہ ہو، کنفیوژن نہ ہو. انسان کہہ دے کہ یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے. اگر اس کے سامنے دو متضاد راستے رکھے جائیں، عموماً ہم ایسے ہیں، ہماری پرورش، ہماری تربیت اس طرح کی ہے. ہماری اکیڈمک تربیت اور ہماری کلچرل تربیت اور ہماری دینی تربیت ایک طرح سے ہے، تینوں ہم آہنگ ہے. ہمیں دین بھی، جو دین ہمیں پڑھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، جو ممبروں سے ہم سنتے ہیں، وہ بھی دو ٹوک بات نہیں کرتے، گول مول کرتے ہیں، پوچھا لگا دیتے ہیں. اگر ان کے سامنے آپ حق اور باطل رکھیں، دونوں کو سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، ان حالات میں یہ ٹھیک ہے، ان کے لیے یہ ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک بات کر رہے ہیں. متضاد راستے دونوں ٹھیک ہیں، حق بھی ٹھیک ہے، باطل بھی ٹھیک ہے، حرام بھی ٹھیک ہے، حلال بھی ٹھیک ہے، شرک بھی ٹھیک ہے، دین بھی، عبادت و بندگی خدا بھی ٹھیک ہے. کیا آج کی تاریخ میں، آج کے اس دن میں اور آج کے اس محرم میں کیا آپ نے نہیں مشاہدہ کیا ملک کے اندر کہ حق و باطل دونوں کو تائید ملی ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ جو کہتے ہیں وہ بھی صحیح کہتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ بھی صحیح کہتے ہیں. ہمیں سب اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہترین راستہ ہے، یہ سب اعلیٰ راستہ ہے، اور یہی امیر المومنین کے مخالف راستہ ہے، یہی ائمہ اہل البیت کے مخالف راستہ ہے. امیر المومنین ہو گئے متنازع اور حق سے محروم، باہر، لسٹ سے باہر. پھر آگے باری امام حسین علیہ السلام. امام حسین علیہ السلام کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے لوگ؟ مکہ میں حاجی ہیں، متدین ہیں، مذہبی طبقہ ہے. مکہ میں تو لوگ نہیں آتے کسی غلط کام کے لیے، حج کرنے آتے ہیں، عبادت کرنے آتے ہیں، زیارت بیت اللہ کے لیے آتے ہیں، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنے کے لیے آتے ہیں. آج تک انہی کاموں کے لیے جاتے ہیں لوگ، نیت یہی ہوتی ہے. اور یہ لوگ جو مذہبی ہیں، متدین ہیں، یہ بھی امام حسین علیہ السلام کی کسی بات پہ کوئی کان نہیں دھرتے، ایک بات پر بھی کان نہیں دھرتے. 4 مہینے امام سے مجلس سنتے ہیں، 4 مہینے مسلسل بغیر وقفے کے روزانہ امام سے وعظ سنتے ہیں، امام سے نصیحت سنتے ہیں، اور سر دھنتے ہیں، اور ایک بات بھی مانتے نہیں ہیں، قبول نہیں کرتے. اس لیے کہ جس دن امام مکہ سے نکلے ایک بھی ساتھ نہیں ملا، یعنی کوئی بات نہیں مانی. کیوں نہیں مانی؟ امام علیہ السلام نے بعضوں سے پوچھا بھی، بعض بڑی شخصیات، جید شخصیات سے پوچھا کہ بتاؤ کہ میں جو کہہ رہا ہوں خطا ہے. اور امام علیہ السلام نے عہد کیا اس کے ساتھ کہ اگر آپ
کہہ دو، یہ نہیں کہا کہ آپ دلیل سے ثابت کر دو، قرآن سے ثابت کر دو، سنت سے ثابت کر دو، صرف آپ اپنی زبان سے کہہ دو کہ میں خطا کر رہا ہوں، میں ابھی سب کچھ چھوڑ دوں گا، صرف تم ایک دفعہ کہہ دو مجھے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے، یہ خطا ہے۔ انہوں نے جواب دیا اللہ کی قسم جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں یہ خطا نہیں ہے، یہ حق ہے، یہ درست ہے۔ خوب پس میں خطا پہ نہیں ہوں، غلط کام نہیں کر رہا ہوں، خلاف دین و خلاف شریعت نہیں کر رہا ہوں، تو پھر میرا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ آپ متنازع ہیں، آپ نے مسئلہ ہی ایسا اٹھا دیا ہے، آپ نے یزید کی مخالفت کر دی، آپ حکومت کے مقابلے میں آ گئے ہیں، لوگ سارے حکومت کے سامنے خاموش ہیں، جھکے ہوئے ہیں، تسلیم ہیں، آپ نے اعتراض کر دیا، اعتراض اٹھا دیا ہے، آپ متنازع ہیں، لہٰذا امام علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا۔ وہ جو امام کو جانتے تھے، وہ جو امام سے محبت رکھتے تھے، عقیدت رکھتے تھے، وہ محبت تھی، لیکن ساتھ یہ بھی تاثر تھا کہ محبت ہے ان سے، ذاتی طور پر بہت اچھی شخصیت ہیں، اپنی حد میں بہت اعلیٰ کردار کے مالک ہیں، لیکن ہیں متنازع، سماج میں متنازع ہیں، امت میں، قوم کے اندر متنازع شخصیت ہیں، لہٰذا اس متنازع قرار دے کر لوگ کنارہ کش رہے۔ عموماً لوگ کنارہ کش ہوتے ہیں، کسی کو بھی متنازع قرار دے کر کنارہ کش ہو جاتے ہیں، آسان حربہ ہے یہ۔ یہی وجہ تھی امام حسین علیہ السلام کی تنہائی کی، اور امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کی یہ وجہ تھی، لوگ اس وجہ سے نہیں ساتھ آئے۔ اور امام حسین علیہ السلام کو کہا کہ آپ امت میں شقاق ڈال رہے ہیں، آپ امت میں افتراق ڈال رہے ہیں، آپ امت میں تفرقہ ڈال رہے ہیں۔ یہ سب کے تحت شعور میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی، مطمئن نہیں تھے کہ امام حسین علیہ السلام جو کچھ کرنے جا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ درست کام ہے، انہیں لگ رہا تھا کہ اس میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ عوام خواص کو دیکھتے تھے، ہمیشہ ہر دور کے عوام، آج کے عوام، گزشتہ زمانے کے عوام، امام حسین علیہ السلام کے زمانے کے عوام، امام علی علیہ السلام کے زمانے کے عوام، اور آخر الزمان کے عوام، عوام کہتے ہی ان کو ہیں جو سوچتے نہیں ہیں، جو پرکھتے نہیں ہیں، جو جانچتے نہیں ہیں، جو تحقیق نہیں کرتے، جو جستجو نہیں کرتے، جو فقط نگاہیں خواص کی طرف لگا کے رکھتے ہیں کہ خواص کیا کرتے ہیں، جو ہمیشہ اونٹ کی طرف، ایک محاورہ ہے نا کہ دیکھتے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، جو ہمیشہ اونٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، خواص کیا کرتے ہیں، خواص کیا فیصلہ کرتے ہیں، خواص کس کا ساتھ دیتے ہیں۔ خواص اگر یزید کا ساتھ دیتے ہیں تو عوام یزید کے ساتھ ہیں، خواص امام حسین کا ساتھ دیتے ہیں، عوام امام حسین کے ساتھی ہیں، خواص اگر بنو امیہ کے حامی ہو جاتے ہیں، عوام بنو امیہ کو ووٹ دے دیں گے، خواص اگر امام علی کے حامی ہو جاتے ہیں تو عوام بھی امام علی کے ساتھ ہو جائیں گے۔ عوام اسی طبقے کو کہا جاتا ہے جو اپنی زندگی کے فیصلوں میں خواص کو دیکھتے ہیں۔ لوگ دوسرے بڑے کیا کر رہے ہیں، علماء کیا کر رہے ہیں، رہبران کیا کر رہے ہیں، قائدین کیا کر رہے ہیں، زعماء کیا کر رہے ہیں، حکمران کیا کر رہے ہیں، جو انہوں نے کرنا ہے ہم نے بھی ان کے مطابق ان کے پیچھے چلنے۔ قوم کے بڑے ملا، قرآن کریم کے جو اصطلاح ہے وہ ہے عوام مبتلا ہیں ایک بہت بڑی مصیبت میں، اور وہ ہیں ملا، ملا میم لام الف حمزہ، ملا، ملح نہیں ہے، ملا۔ قرآن کریم میں کثرت سے یہ لفظ استعمال ہوا ہے بہت ساری آیات کے اندر، اور ہر نبی کو سب سے پہلے جو رکاوٹ پیش آئی وہ انہی ملا کی طرف سے آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بھی یہ ملا سب سے پہلے اٹھے، اور تمام انبیاء کے مقابلے میں الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ قال الملأ من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین۔ نبیوں کو کہتے تھے ملا، ملا یعنی وہ بڑے لیڈر، رہنما، سرکردہ لوگ، ثروت مند، ملا یعنی پر، بھرے ہوئے لوگ۔
جن کی جیبیں بھری ہوئی ہیں، جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، جن کے اکاؤنٹ بھرے ہوئے ہیں، جن کے گھر بھرے ہوئے ہیں، یہ ملا ہیں، جن کے پاس اختیارات ہیں، جن کے پاس فیصلے کی طاقت ہے، لوگوں کا اختیار ہے فیصلے کا، یہ ملا ہیں قوم کے بڑے سرکردہ لوگ. کچھ نہ کچھ آ جاتے ہیں آگے اس قومی پروسیس میں. کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں خود سے شوق ہوتا ہے، کچھ کو حالات ایسے لے آتے ہیں، کچھ کو لابنگ کے ذریعے سے آگے لے آیا جاتا ہے. یہ تینوں یا کچھ اور بھی اس کے طریقہ کار ہیں جس سے ملا وجود میں آتے ہیں. ملا یعنی کچھ ایسے خود جاہ طلب ہوتے ہیں، اقتدار پسند ہوتے ہیں، شہرت طلب ہوتے ہیں. بچپن سے ہی ان کے اندر یہ خصلت موجود ہوتی ہے، ان میں نظر آ رہا ہوتا ہے. بچے کے عادات و اطوار سے ہی لگ رہا ہے یہ بچپنا ہے تو تیرا شباب کیا ہوگا. کچھ بچے ہیں نا جو گھر میں آ کر فیملی میں بیٹھے ہوئے توجہ دوسروں کی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کوئی نہ کوئی حرکت ایسی کریں گے، اگر کسی بات سے بھی توجہ حاصل نہیں ہوتی کوئی الٹا گندا کام کر دیں گے تاکہ اس بہانے سے توجہ ساری ہماری جانب آ جائے. یہی بڑے ہو کر ملا بنیں گے، یہ کہ جو سب کی توجہ اپنی طرف مبذول رکھنا چاہتے ہیں. اگر بڑے باتوں میں لگے ہوئے ہیں، بچے کو محسوس ہوتا ہے مجھ سے توجہ ہٹ گئی ہے، یہ تو آپس میں لگ گئے ہیں، پھر آ کر توجہ کھینچنے کے لیے کوئی بسکٹ گرا دے گا، پلیٹ توڑ دے گا، میز گرا دے گا، اپنی ماما کو تھپڑ مار دے گا، باپ کو کوئی حرکت کر دے گا، جوتا آ کے کھانے میں ڈال دے گا. کوئی نہ کوئی کام یہ لاڈلے کر دیتے ہیں، پھر سب ہنستے ہیں اسے بچے کو دیکھ کر، ماشاءاللہ آپ کا بچہ تو بہت تیز ہے. اب یہ بچپن سے انسان کے اندر یہ خصائل کبھی پیدا ہو جاتے ہیں. بعض بچپن میں نہیں ہوتے لیکن بڑے ہو کر ان کے اندر یہ خواہش پیدا ہو جاتی ہے. بعض کو حالات اس طرح سے لے جاتے ہیں، اتفاقات کسی بڑے عہدے پہ کسی قوم کے سرکردہ سیٹ پہ جا بٹھا دیتے ہیں، اور بعض لابنگ کے ذریعے سے یہ کام، یہ منظور، یہ مقصد حاصل کر لیتے ہیں. یہ ملا جب قوم میں پیدا ہو جائیں، قوم کی تقدیر اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں، قوم کے معاملات اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. یہ در حقیقت قوم کے فیصلے کرنے والے ہیں اور قوم انہی کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے. قبائلی نظام تھا ہی ملا کا نظام، قبائلی سردار، قبائلی ثروت مند، قبائلی بڑے سردار جن کی نفری زیادہ، جن کے پیسے زیادہ، جن کے جانور زیادہ، وہ ملا بن جاتے تھے. قوم کی تقدیر ان کے ہاتھ میں تھی. امام حسین علیہ السلام جب قوم کو دعوت دیتے ہیں، قوم ملا کی طرف دیکھ رہی ہے. رسول اللہ جب لوگوں کو بلا رہے ہیں تو یہ ملا کی طرف دیکھ رہے ہیں، ملا کیا فیصلہ کرتے ہیں. یہ ملا بنی اسرائیل میں تھے. یہ آیات ہیں، میں چاند ایک تاکہ آپ کے علم میں آ جائے ذہن مبارک میں کہ یہ ملا ہر قوم میں تھے. قال الملأ الذین کفروا انا لنراک فی صفاحۃ، یہ نبیوں کو کہہ رہے ہیں. زمانہ حضرت ہود کے ملا حضرت ہود کو کہتے ہیں کہ آپ تو بیوقوف لگتے ہو ہمیں. ملا نبی کو کہہ رہے ہیں. اور بعض کہہ رہے ہیں کہ انا لنراک فی صفاحۃ، نبی کو یہ خطاب کر رہے ہیں ملا. اور پھر قال الملأ الذین استکبروا من قومہ للذین استضعفوا، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ لنخرجنک یا شعیب. حضرت شعیب نے جب انہیں کہا کہ حرام نہ کھاؤ، ملاوٹ نہ کرو، کم نہ تولو، مہنگائی نہ کرو، یہ کاروباری فراڈ فریب مت کرو، حلال کھاؤ، تو حضرت شعیب کو کہہ رہے تھے کہ ہم تو آپ کو نکال دیں گے اپنے سلسلے سے، اپنے جرگے سے، اپنی قوم سے. ہم نکال دیں گے آپ کو اگر یہ کام آپ نے رکھا، ہمیں نقصان پہنچایا، ہمارا کاروبار متاثر کیا، ٹھپ کیا، تو ہم آپ کو نکال دیں گے. قال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا انكم اذا لخاسرون. ملا نے قوم کو کہا کہ اگر شعیب کی باتیں مانی تو بہت نقصان ہوگا تمہیں. قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم. ملا نے کہا قوم کو کہ لوگو یہ جادوگر ہے، یہ نبی نہیں ہے. قال الملأ من قوم فرعون تذر موسى وقومه. ملا فرعون نے کہا، فرعون کو کہا ملا نے، ان قومی ٹھیکیداروں نے، مذہبی ٹھیکیداروں نے فرعون کو کہا کہ کیا موسیٰ کو ایسے ہی چھوڑ دو گے؟ آپ کے حالات خراب کرتا رہے، لوگوں کے ذہن خراب کرتا رہے.
قال الملأ الذین کفروا من قومہ ما نراک الا بشرا مثلنا، اور ملا نے کہا حضرت ہود کو کہ ہمیں تو آپ تو ہماری طرح کے ایک عام آدمی ہو، آپ نے آ کر یہ کیا چکر چلا دیا نبوت کا، آپ بھی ہم میں سے ہی ہو، یہ نبوت وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ملا نے، قومی ٹھیکیداروں نے نبی کے بارے میں کہا۔ قال الملأ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلْأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ۔ حضرت نوح نے کشتی بنائی، اور ملا یہ قومی ٹھیکیدار جب بھی کشتی سے گزرتے نوح کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تمسخر اڑاتے، مسخرہ کرتے اور خراب کر دیتے تھے، اس کو ساری محنت زائل کر دیتے تھے۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیاہ ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ اس عزیز مصر، بادشاہ مصر نے اپنے ملا سے کہا، درباریوں سے، بڑے سرکردہ شخصیات سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، تم اس کی تعبیر بتاؤ۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم وقال الملأ من قوم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة قال للملأ حوله ان هذا لساحر عليم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم قالت يا أيها الملأ افتوني في أمري قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج۔ موسیٰ کو آ کر رپورٹ دی گئی کہ ملا نے میٹنگ بلا لی ہے تجھے قتل کرنے کے لیے، جلدی مصر سے بھاگ نکل باہر۔ ملا نے فیصلہ کر دیا کہ موسیٰ کو ختم کرنا ہے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری لا یسمعون الی الملأ الاعلی ویقذفون من کل جانب۔ خوب یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر قرآن کریم نے ملا کا عنوان بیان کیا۔ ہر قوم میں، قوم نوح میں، قوم ہود میں اور دیگر اقوام میں، شعیب کی قوم میں، ہر قوم میں ملا، اور رسول اللہ کے زمانے میں ملا، ائمہ کے زمانے میں ملا، امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں ملا۔ ملا وہ ٹھیکیدار قومی جو کسی بھی ذریعے سے قوم کے بڑے سرکردہ ہو گئے ہیں، لیکن ان کے اندر دین نہیں ہے، ان کے اندر خشیت خدا نہیں ہے، یہ قوم کو گمراہی کی راہ پر لے کر جاتے ہیں۔ یہ ملا جب سنتے ہیں، ان کے مفادات خطرے میں پڑتے ہیں، یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ متنازع شخصیت ہے۔ عوام ملا کی طرف دیکھتے ہیں اور ملا متہم کرتے ہیں نبیوں کو اور ائمہ کو اور ان کے اوصیاء کو اور ان کے جانشینوں کو، اور عوام ان ملا کے دین پر ہیں۔ پوچھتے ہیں آج آپ کسی بارے میں بھی کس طرف رجوع کرتے ہیں؟ پہلا میسج کس کو کرتے ہیں کہ یہ بات سنی ہے، آپ بتائیے کیا کرنا ہے؟ ملا کو فون کرتے ہیں سب سے پہلے۔ آپ کسی قومی ملا کو فون کرتے ہیں، کسی مذہبی ملا کو فون کرتے ہیں، کسی سماجی ملا کو، کسی سیاسی ملا کو فون کرتے ہیں، جی یہ سنا ہے، اب آپ بتائیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہاں بلا رہے ہیں، بتائیے جانا ہے یا نہیں جانا ہے؟ امام حسین دعوت دے رہے ہیں کہ وہ میرے ساتھ ملو، اے ملا بتائیے ہم نے ان کے ساتھ جانا ہے یا نہیں جانا ہے؟ ملا کیا کہتے ہیں؟ نہ خبردار، یہ متنازع آدمی ہے، ان کے ساتھ نہیں جانا ہے۔ کیوں متنازع ہیں؟ چونکہ قوم کے رویے کے خلاف، ملا کے رویے کے خلاف حق پر قیام کرتے ہیں، باطل کی مذمت کرتے ہیں، اس لیے ان کا ساتھ نہیں دینا ہے۔ بنو امیہ کا بنایا ہوا، ڈیزائن کیا ہوا مذہب یہ رسمی مذہب بن گیا، رائج مسلک و مذہب بن گیا۔ ہر شخص ذرا گریبان میں اپنے دیکھے۔ ویسے تو ہم تقسیم بہت سارے سلسلوں میں ہیں، آپ شیعہ اور سنی ایک موٹی تقسیم ہے، پھر سنی کے اندر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور مشائخ، یہ ایک اور تقسیم ہے۔ پھر مشائخ کے اندر آپ جا کر دیکھیں چشتی، قادری، سہروردی اور نہ جانے کیا کیا، بیسیوں سلسلے مشائخ کے اندر، صوفیاء کے اندر موجود ہیں۔ بریلویوں کے اندر پھر آگے تفصیلات ہیں، دیوبندیوں کے آگے تفصیلات ہیں، اہل حدیث کے اندر آگے تفصیلات ہیں۔ پھر شیعہ میں آ جائیں، خوب شیعہ کے اندر اسماعیلی شیعہ، زیدی شیعہ، شش امامی شیعہ، 12 امامی شیعہ، پھر اس کے بعد آ جائیں رسوماتی شیعہ، نظریاتی شیعہ، مقلد شیعہ، غیر مقلد شیعہ۔ خوب ہر طرح کا شیعہ، ہر طرح کا مسلک، ہر طرح کا رنگ
پایا جاتا ہے اور اسی ترتیب سے یہ تقسیم شدہ ہیں. یہ سب تقسیمات ظاہری ثانوی عناوین کی وجہ سے ہیں. بیعت کسی کے نام پر ہوئے، سہروردی بن گئے، چشتی بن گئے، قادری بن گئے، یا کوئی اور سلسلہ جو مختلف علاقوں کے اندر رائج ہے، اس بیعت کی وجہ سے. لیکن جو سوچ ہے آپ کی، جو دین ہے آپ کا، جو مسلک ہے آپ کا، جو معیارات ہیں آپ کے، وہ تو ایک جیسے ہیں سارے. چشتی بھی وہی کر رہا ہے، قادری بھی وہی کر رہا ہے، سہروردی بھی وہی کر رہا ہے. جو بیعت کرنے کو ہی ناجائز سمجھتا ہے وہ بھی وہی کر رہا ہے. عملاً تو ساری وہی کر رہے ہو. جیسے ابھی پاکستان میں آپ دیکھیں، شیعہ سنی، اور شیعہ سنی جو ظاہراً ایک دوسرے کے مخالف، لیکن دونوں جمہوریت پسند. اصل دین ان کا جمہوریت ہے. خلافت و امامت کا نعرہ ہے. خلافت و امامت جھگڑے کے لیے رکھی ہوئی ہے. خلافت و امامت نفاذ کے لیے، سسٹم کے لیے، سیاست کے لیے نہیں ہے. سنیں کسی سنی سے خلافت کا نام آج کے پاکستان میں؟ سنیں کسی شیعہ سے امامت و ولایت کے نظام کی بات سنی ہے کہ پاکستان میں نظام امامت ہو، یا ہم نظام امامت، سیاسی نظام ہمارا امامت کا نظام ہے؟ نہ، جمہوریت. یہ جو اس کو برا کہتا ہے وہ اس کو برا کہتا ہے. یہ دونوں در حقیقت ووٹر ہیں ایک ہی کینڈیڈیٹ کے. ایک شخص کو ووٹ دیتے ہیں، اور وہ ووٹ جس کو دیتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ امامت کا پیروکار ہے، یہ خلافت کا پیروکار ہے، وہ امام حسین کا پیروکار ہے، امام علی کا پیروکار ہے. اس کی شکل دیکھو کس سے ملتی ہے، اس کے کام دیکھو کس سے ملتے ہیں، اس کی حرکات دیکھو کس سے ملتی ہیں. لیکن شیعہ بھی اس کو ووٹ دیتا ہے، سنی بھی اس کو ووٹ دیتا ہے. بس لوگوں کا عملی دین کچھ اور ہے اور جھگڑے کا دین اور ہے. یہ جھگڑے کے لیے ہمارے پاس رکھا ہوا ہے. اصل جو جس کے اوپر ہم پریکٹس کر رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، روزمرہ جس کے اوپر چل رہے ہیں، وہ ہمارا علیحدہ دین ہے. وہ کون سا دین ہے؟ وہ وہی جو بنو امیہ نے بنا کر رائج کیا تھا، ترویج کیا تھا، اور وہ سرایت کر گیا سب لوگوں کے اندر. چونکہ وہ لبرل دین ہے، اس دین کے اندر زیادہ پابندی نہیں ہے. آپ گناہ کر کے بھی مومن ہو، فسق کر کے بھی مومن ہو، شراب پی کے بھی مومن ہو، جوا کھیل کے بھی مومن ہو، زانی بن کر بھی مومن ہو، حرام کھا کر بھی مومن ہو، فراڈ کر کے بھی مومن ہو، سب کچھ کر کے پھر بھی مومن ہو. یہ کون سا مذہب ہے جس میں مومن کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا، چاہے شرک ہی کیوں نہ کر دے، شرک کے بعد بھی مومن ہی رہتا ہے؟ یہ سوائے بنو امیہ کے مذہب کے اور کسی مذہب میں اتنی گنجائش نہیں ہے، اتنی لچک نہیں ہے. یہ بنو امیہ کے مذہب میں ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ شرک کر دیا، وہ بھی انسان ہے، ہو جاتا ہے انسان سے شرک. غلط کام کر دیا آپ نے، ہو جاتا ہے انسان سے. یہ بنو امیہ کا فتویٰ ہے. اور عملی طور پر ہم اگر دیکھیں تو یہی فتویٰ، رائج ترین فتویٰ یہی ہے. یہ جھگڑے کہ تم کس کے مقلد ہو یا نہیں ہو، سب کے سب آپ دیکھو کہ عملی طور پر کر کیا رہے ہو آپ. امام حسین علیہ السلام کا دین، امام حسین علیہ السلام کا مذہب، امام حسین علیہ السلام کا منہج، امام حسین علیہ السلام کا راستہ. ہم نے امام حسین علیہ السلام کو، شیعہ نے فقط رکھا ہوا ہے رو کے اور جنت جانے کے لیے، بس. اس سے زیادہ امام حسین علیہ السلام سے کوئی سروکار نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کی طرح کبھی قدم اٹھایا ہے، کبھی فیصلہ کیا ہے؟ امام حسین کی طرح فیصلہ، امام حسین کی طرح کبھی قیام کیا ہے؟ امام حسین کی طرح کبھی استقامت دکھائی ہے؟ وہ ایک مجلس میں کسی اہل سنت کے عالم کی سن رہا تھا، وہ شفاعت بیان کر رہے تھے، اور شفاعت میں وہ جمعہ میں کسی نے سنایا، میں نے خود نہیں سنی، انہوں نے نقل کیا کہ نماز جمعہ میں وہ شفاعت رسول بیان کر رہے تھے کہ ہر امت کے نبی ہوں گے، ان امت کے گناہ کار نبیوں کے پیچھے لائنیں لگا کے کھڑے ہوں گے، محشر ہوگا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے نبیوں کے ان گناہ کاروں کی شفاعت کر رہے ہوں گے، اور ہر نبی اپنا اپنا مجرم پیش کر کے بتائیں گے یہ غریب آدمی تھا، مسکین تھا، اس کو بخش دو، پھر بخشا جائے گا، کوئی پھنس جائے گا. اس دوران انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل والی صف، چونکہ بنی اسرائیل ذرا شرارتی قسم کی قوم ہے، تو یہ ادھر کوئی ایسا
مسئلہ کریں گے کہ ان کی صف میں بگدڑ مچ جائے گی، اور بگدڑ میں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی توجہ بنی اسرائیل کی طرف چلی جائے گی، اور پھر ہمارے حضور نبی وہ فوراً اپنی امت کے گناہ کاروں کو کہیں گے کہ جب تک توجہ ادھر ہے تم جلدی جلدی جنت میں چلے جاؤ، اور اس سے پہلے کہ توجہ آئے سارے جنت میں داخل کر دیں گے۔ نیچے سے نعرے لگے، اور وہ نعرے پھر جتنے لگے۔ عزیزان من، آپ نے یہی سنا ہوا ہے شاعروں میں، نعتیہ کلام کے اندر، کہ حضور کی کملی، وہ ردا چادر جو تھی، وہ کس کے لیے ہے؟ وہ چھپانے کے لیے، گناہ گار چھپانے کے لیے۔ ہماری یہ لکھتے ہیں شاعر، ہماری ساری آرزو کیا ہے کہ اسی کملی کے نیچے ہمیں ڈھانپ کے کسی طرح حساب کتاب کے بغیر گزار دیں گے۔ خب جب نبی علیہ السلام کو آپ نے اس کام کے لیے رکھا ہوا ہے، ناکے سے گزرنے کے لیے، علی علیہ السلام کو قبر کے ناکے سے گزرنے کے لیے، اور امام حسین کو حشر کے ناکے سے گزرنے کے لیے، اور فاطمہ زہرا کو حساب و کتاب کے ناکے سے گزرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، تو زندگی کس کے دین پر گزارو گے؟ زندگی میں کس کی بات مانو گے؟ زندگی میں کون تمہارا رہنما ہوگا؟ زندگی میں کون تمہیں ہدایت کرے گا کہ اپنے صبح و شام کیسے بسر کرنے ہیں، اپنا کاروبار کیسے کرنا ہے، اپنی روزمرہ کی زندگی کیسے گزارنی ہے؟ یہ کس سے لوگے؟ امام حسین ہماری روزمرہ زندگی کے امام ہیں، روز کے امام۔ ہر روز آپ کی زندگی کا شیڈول، آپ کا ٹائم امام حسین کے ساتھ ایڈجسٹ کرو۔ لکھتے ہیں نا اپنا روز کا معمول، لکھتے ہیں آپ کہ آج مجھے صبح یہ کرنا ہے، شام کو یہ کرنا ہے، دوپہر کو یہ کرنا ہے، رات کو یہ کرنا ہے۔ خوب اس کو ذرا دیکھو کہ امام حسین علیہ السلام صبح کیسے کرتے تھے، شام کیسے کرتے تھے، کس وقت پہ کیا کرتے تھے۔ یہ گھروں میں موجود ہونا چاہیے، یہ تاریخ کے اندر موجود ہے۔ اب کم از کم بچوں کی شادیاں ہی ائمہ کی سیرت پر کرو۔ جس طرح ہم بچوں کی مومنین شادیاں کرتے ہیں، اہل بیت سے کیا ربط ہے ان کا؟ جس طرح رشتے انتخاب کرتے ہو، جس طرح رشتے انتخاب کر کے پھر جہیز دیتے ہو، جس طرح ولیمے کرتے ہو، جس طرح اسراف کرتے ہو، جس طرح پھر محرم نامحرم مکس کرتے ہو، پھر جس طرح اور ساری شریعت کو پائمال کر کے نکاح کے وقت کہہ دیتے ہو اب شریعت آ جائے بیچ میں، دو جملے نکاح کے پڑھنے کے لیے شریعت آ جائے، باقی سارا دین کس کا ہے؟ کیا حق مار کے بارے میں دین کو نہیں فالو کرنا ہے؟ کیا ولیمے کے بارے میں، کیا جہیز کے بارے میں، کیا رشتے کے انتخاب کے بارے میں امام حسین علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا؟ یہی روزمرہ کا دین، روزمرہ کی زندگی۔ امامت اسی لیے ہے، روز کی زندگی کے لیے امام کی ضرورت ہے، ناکے سے گزرنے کے لیے نہیں۔ اور یہ مظلومیت امام حسین علیہ السلام کی ہمیشہ ہے۔ آج بھی عزیزان، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں وہی الفاظ، کیوں ہم راہ امام حسین نہیں اپناتے؟ والی مکہ بنو امیہ کا گورنر امام حسین علیہ السلام کو خط میں کہہ رہا ہے کہ آپ جو قدم اٹھانے جا رہے ہیں یہ تفرقہ ہے، اور ہم نے والی مکہ کی بات پلے باندھ لی ہے، اور 1400 سال سے امام حسین کا قدم نہیں اٹھایا کہ کہیں قوم میں تفرقہ نہ پڑ جائے۔ اٹھایا ہے؟ کس نسل نے اٹھایا؟ ایک شخصیت نے اٹھایا، امام خمینی نے امام حسین والا قدم اٹھایا، اور امام حسین کو سب نے امام خمینی کو کہا کہ انہوں نے بھی قوم میں تفرقہ ڈال دیا ہے۔ پس کون صحیح جا رہے ہیں؟ صحیح کام کون کر رہے ہیں؟ جو قوم کی وحدت برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ امام حسین کے قدم سے تفرقہ اٹھتا ہے، پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمان، شیعہ سنی سب کے سب بنو امیہ کے اس والی کے خط کے مضمون کے ساتھ متفق ہیں کہ امام حسین کی طرح کام کرو گے قوم میں تفرقہ پڑے گا، اور ہم نے قوم میں تفرقہ نہیں ڈالنا، اور نہیں ڈالا کسی نے۔ پھر روتے کیوں ہیں امام حسین علیہ السلام؟ اگر امام حسین علیہ السلام کی طرح ہو جاؤ تو تفرقہ پڑتا ہے، تو پھر روتے کیوں ہو؟ پھر ان کے لیے ہمدردی کیوں رکھتے ہو؟
اگر وحدت بنو امیہ کے ذریعے سے قائم ہوتی ہے، وحدت یزید کے طرز پر چلنے سے قائم ہوتی ہے، وحدت اگر والی مکہ کی ہدایات کے مطابق ہوتی ہے، تو پھر چھوڑو بیچ میں سے، یہ نام لینا بھی چھوڑو، امام حسین کا نام لینا بھی چھوڑو، پھر اسی وحدت میں قائم رہو، جدھر آخرت میں ان کا حشر ہوگا آپ کا بھی ادھر ہی حشر ہو جائے گا۔ اگر امام حسین کو امام مانا ہے تو پھر راہ امام حسین بھی اپنانا ہوگا، پھر ثبوت دینا ہوگا اپنی روزمرہ زندگی میں، اسی زندگی میں موت سے پہلے پہلے امام حسین کے سوگوار، عزادار اور پیروکار ہونے کا ثبوت دینا ہوگا۔ عزیزان، آج آپ دیکھ رہے ہو اسرائیل کے ساتھ ہر ملک سمجھوتا کر رہا ہے، اور پورے دنیا کے مسلمان سرا رہے ہیں۔ امن کی طرف ایک اور قدم اٹھ گیا ہے، مشرق وسطیٰ میں امن، دنیا میں امن، مسلمانوں میں امن کی طرف یہودیوں کے ساتھ، صہیونیوں کے ساتھ معاہدے امن کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں۔ کوئی بول رہا ہے، کوئی علامہ بول رہا ہے، کوئی مولانا بول رہا ہے، کوئی حکمران بول رہا ہے، کوئی سیاسی لیڈر، اپوزیشن لیڈر، کوئی شیعہ لیڈر، کوئی سنی لیڈر، کسی کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے کہ یہ ذلت ہے، یہ سیاست ذلیلانہ ہے؟ اور یہی جو چپ ہیں، یہی امام حسین علیہ السلام کو رو بھی رہے ہیں، یہی جو پورے امت اسلامی کی ذلت آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، روتے بھی ہیں، امام عزت کے لیے روتے بھی ہیں۔ کیا یہی نہیں ہے امام حسین علیہ السلام کا امامت کا وقت؟ یہی نہیں ہے؟ اسی موقع پر آج کی ضرورت ہے امام حسین علیہ السلام کا راستہ، آج پوری امت کے لیے ضرورت ہے، تمام امت کے ہر ملک کے لیے ضرورت ہے، اور سب سے بڑھ کر ملت پاکستان کے لیے ضرورت ہے، ملت پاکستان کے شیعہ و سنی کے لیے ضروری ہے۔ کشمیر کیوں آپ کے ہاتھ سے چلا گیا؟ امام حسین کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ فلسطین کیوں نہیں مل رہا؟ امام حسین کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اگر امام حسین ہماری زندگیوں میں آ جائے، ہماری روزمرہ زندگی میں آ جائے، ہماری تہذیب و کلچر میں آ جائیں، ہمارے گھروں میں آ جائیں، ہمارے عزاخانوں سے نکل کے آ جائیں، تقریروں اور مجلسوں سے نکل کر ہماری زندگیوں میں آ جائیں، ہماری دنیا کی بھی نجات ہے، آخرت کی بھی ہے، چونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے حسین سفینۃ النجات ہیں، کشتی نجات کی امام حسین علیہ السلام ہے۔ ہم نے رسم کو نجات کا ذریعہ مان لیا ہے، حسینیت کو نجات کا ذریعہ نہیں مانا، خود رسمیں بنائی ہیں، اس رسموں کے اوپر عمل کرنے سمجھتے ہیں کہ یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ نہ عزیزان ایمان، امام حسین علیہ السلام کی راہ کو اپنانا نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ موضوع مفصل ہے، باقی کسی اور مناسبت سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے گا۔ مصائب کے لیے جو مستند کتابیں ہیں، عموماً پاکستان میں مصائب پڑھنے والوں کے تخیل سے بنتے ہیں، اور آپ بھی اسی مضمون سے آشنا ہیں۔ مصائب کے لیے متعدد علماء نے کتابیں لکھی ہیں جنہیں مقتل کہا جاتا ہے، اصطلاح میں مقتل کہا جاتا ہے۔ تاریخ کی وہ کتابیں جن میں واقعات کربلا ذکر کیے جاتے ہیں، یہ مقتل کہلاتے ہیں۔ ان میں مختلف مقاتل ہیں، مستند ہیں، ان میں سب سے مستند مقتل شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الارشاد، اس کے اندر ہے، اور اسی سے لیا گیا مقتل ابی مخنف ہے، اور مقتل لہوف سید ابن طاووس کی کتاب ہے، کہ کچھ عرصے سے مومنین کی آگاہی کے لیے، تاکہ انہیں اصل مستند مصائب کربلا کے جو راویوں نے نقل کی اور علماء نے لکھے ہیں وہ معلوم ہو جائیں، مصائب بھی ہو اور مستند بھی ہو ساتھ، تاکہ حقیقت جو وقوع پذیر ہوئی ہے وہ ہمیں معلوم ہو جائے۔ اس میں کچھ حصہ سابقہ مجالس میں پڑھا ہے، اور ایک روایت آج آپ کی خدمت میں تبرکاً پڑھ دیتا ہوں میں، اسی کتاب سید ابن طاووس کے۔
مرحوم سید ابن طاووس رحمۃ اللہ علیہ یہ روایت نقل کرتے ہیں، روز عاشورہ جو مقتل تھا اور مختلف اصحاب امام حسین علیہ السلام اپنے اپنے اذن کے مطابق جیسے امام سے لیتے تھے اور مقتل میں جاتے اور جس طرح سے جنگ کرتے، اور امام علیہ السلام پھر ان کے لاش پر پہنچتے، اس کا احوال بیان کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں، ثم خرج مسلم ابن اوسجا، مسلم ابن اوسجا نکلے امام علیہ السلام سے اذن لے کر جنگ کے لیے روز عاشور، فی قتال الاعداء، دشمنان خدا کو قتل کرنے کے لیے مسلم ابن اوسجا رضوان اللہ تعالی علیہ اذن لے کر نکلے، وصبر علی احوال البلاء، اور انہوں نے استقامت دکھائی تمام سختیاں، مسن تھے مسلم ابن اوسجا، عمر رسیدہ انصاری تھے امام علیہ السلام کے، اور انہوں نے تمام سختیوں پر، جنگ کی سختیوں پر صبر کیا اور قتال کیا، حتی سقط الی الارض وبہ رمق، پھر زخموں کی تاب نہ لا کر گرے، گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے اور ندا دی امام علیہ السلام کو، اور امام علیہ السلام جب جناب مسلم ابن اوسجا کی لاش پر پہنچے، بہی رمقن، ان کے اندر ابھی زندگی تھی، رمق تھی، ابھی زندہ تھے، روح پرواز نہیں ہوئی تھی، فمشا الیہ الحسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام خیمے سے نکل کر حضرت مسلم ابن اوسجا کی لاش پر پہنچے، ومعاہ حبیب ابن مظاہر، اور حبیب ابن مظاہر بھی ساتھ امام کے گئے، فقال لہ الحسین رحمک اللہ یا مسلم، امام حسین علیہ السلام نے مسلم ابن اوسجا سے فرمایا اللہ کی رحمت ہو تجھ پر اے مسلم، ثم تلا قولہ تعالی فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا، اور امام حسین علیہ السلام نے یہ آیت تلاوت فرمائی اس وقت حالت احتضار میں، آخری لمحات و لحظات حضرت مسلم ابن اوسجا کے جب روح بدن سے پرواز کر رہی تھی، یہ آیا کریمہ تلاوت فرمائی، فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ینتظر، مومنین میں سے وہ مردان خدا جنہوں نے اللہ کی راہ میں، جو بعض نے جان دے دی اور بعض ابھی انتظار میں ہیں، وما بدلوا تبدیلا، ودنا منہ حبیب وقال عز علی مصرعک یا مسلم، اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جب دعا دی مسلم ابن اوسجا کو، تو حبیب ابن مظاہر آگے بڑھے اور ان کے کان کے قریب اپنا منہ لے جا کر، چہرہ لے جا کر ان سے کہنے لگے، عز علی مصرعک یا مسلم، اے مسلم آپ کی شہادت و آپ کا قتل میرے اوپر بہت گران ہے، برداشت کرنا مشکل ہے، ابشر بالجنہ، تجھے جنت کی بشارت ہو، فقال لہ مسلم بصوت ضعیف بشرک اللہ، حضرت مسلم نے اس وقت زخمی حالت میں جناب حبیب کو جواب دیا بڑی ضعیف نحیف آواز میں، بشرک اللہ، اللہ آپ کو بھی یہی بشارت دے، ثم قال لہ حبیب لولا اننی اعلم انی فی الاثر لاحببت ان تؤسی الی بکل ما اہمک، حبیب ابن مظاہر کہنے لگے جناب مسلم سے، اے مسلم چونکہ میں بھی تھوڑی دیر بعد آپ سے ملحق ہونے والا ہوں، میں بھی جام شہادت نوش کرنے والا ہوں، اگر مجھے آپ کے بعد آپ سے ملحق نہ ہونا ہوتا تو میں یقیناً آپ سے یہ تقاضا کرتا کہ اس آخری لحظے میں اگر کوئی وصیت ہے، اگر کوئی خواہش ہے دل کی جو پوری کرنی ہے آپ کے بعد، تو میں پوچھتا کہ وہ مجھے بتا کے جائیں تاکہ آپ کے بعد میں اس پر عمل پیرا ہوتا، لیکن چونکہ میں آپ کے بعد آپ ہی سے ملحق ہونے والا ہوں، اس لیے آپ کی وصیت پر عمل نہیں کر سکتا۔ فقال لہ مسلم فإنی اوصیک بہذا، اس وقت حضرت مسلم ابن اوسجا نے آخری سانس کے وقت
اشارہ کیا امام حسین علیہ السلام کی طرف اور فرمایا اے حبیب اوسی کا بہذا، میں ان کی وصیت کرتا ہوں، ان کے ساتھ رہنا، ان سے جدا نہ ہونا، ان کے ساتھ رہنا۔ واشار بیدہ الی الحسین علیہ السلام، اور پھر اشارہ کیا اپنے ہاتھ سے امام حسین علیہ السلام کی طرف اور کہنے لگے اے حبیب اس ہستی کے ساتھ رہنا، اسے ترک نہ کرنا، اسے تنہا نہ چھوڑنا، میں تنہا چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم جب تک زندہ ہو تنہا نہ چھوڑنا۔ فقاتل دونہ حتی تموتا، اے حبیب اس وقت تک اس ہستی کے پاؤں میں بارگاہ میں رہنا جب تک تجھے موت نہیں آ جاتی، اس وقت تک دفاع کرتے رہنا، اس وقت تک قتال کرتے رہنا۔ فقال له حبیب لأن امنک عینا، اس وقت جناب حبیب نے فرمایا کہ آپ کی وصیت میرے سر آنکھوں پر، آپ کی وصیت میری آنکھوں کا سکون ہے، میں ایسا ہی کروں گا، میں آخری لمحے تک حسین علیہ السلام کا دفاع کروں گا۔ ثم ماتا رضوان اللہ تعالی علیہ، پھر اس کے بعد روح حضرت مسلم ابن اوسجا پرواز کر گئی اور امام حسین علیہ السلام انہیں لے کر گنج شہداء میں باقی شہداء کے پاس لے کر آئے۔ الا لعنۃ اللہ علی الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا اللہ 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 یا اللہ۔ خدا بندہ بحق اسماء حسنہ خود، بحق اولیاء، بحق انبیاء، بحق رسول اللہ، بحق سید الشہداء، بحق فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ، پروردگارہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مومنین اس دنیا سے رحلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما، جو مریض علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، خدا بندہ جو ملتمس دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو برآوردہ فرما، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد جو پروردگارہ جو بے اولاد ہیں ان کو صحیح و سالم و نیک و صالح اولاد نصیب فرما، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد جو صاحب اولاد ہیں ان کی اولاد کو ہر شر و بلیہ سے محفوظ فرما، انہیں ہر قسم کے فساد سے محفوظ فرما، خدا بندہ جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما، جو مقروض ہیں اپنے خزائن غیبیہ سے ان کے قرض ادا فرما، جو کسی بھی مصیبت و مشکل میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما، امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، پروردگارہ بحق محمد و آل محمد ملت پاکستان جس پر ہر سمت میں فتنوں کی یلغار ہے، اپنوں کی طرف سے بیگانوں کی طرف سے، ملک کے اندر سے ملک کے باہر سے، پروردگارہ اس ملت کو بیداری و شعور عطا فرما، خدا بندہ اس قوم کے اندر، اس ملک کے اندر فرقہ واریت، نفاق، منافقت پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں، بانیوں اور حمایتیوں کو رسوا فرما، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص پاکستان میں، ان کے جان و مال و عزت و ناموس کی حفاظت فرما، مجالس عزا کی حفاظت فرما، عزا خانوں کی حفاظت فرما، ذاکرین خطباء کی حفاظت فرما، بانیان مجلس کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع اعظام کی حفاظت فرما، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد جلوس عزا اور مجالس عزا کی حفاظت فرما، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اپنی ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ آپ تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص بانیان مجلس، منتظمین مجلس، شرکائے مجلس، شہدائے اسلام و بالخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم،
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.